نرجے میں رہتا کہ دین کی تبلیغ نہ ہو، تو اس نے دعاؤں میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ہمارے سامنے اتنا بڑا تحفہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ زین العابدین علیہ السلام کا 35 سال کا پہنچایا ہوا اللہ کا دین. سال کا امام زین العابدین علیہ السلام میں شکر گزار ہوں. 35 سال کا امام زین العابدین علیہ السلام کے پہنچائے ہوئے دین کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. بولے بھی نہیں. دشمن کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھائے ہیں، لیکن دشمن کو کیا پتا کہ دعاؤں میں کیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دعاؤں میں نماز بھی بتا دی، روزہ بھی بتا دیا، حج بھی بتا دیا، نبی بھی بتا دیا، قرآن بھی بتا دیا، دین بھی بتا دیا، حسین بھی بتا دیا. بتائیے ایک نقشہ بتا دوں، ابھی ذہن میں رکھیے گا، آیت تک پہنچوں گا، بہت کچھ آئے گا آپ کو جب میں آیت تک آؤں گا. اچھا ایک بات سنیے، کیسے پہنچایا وہ دیکھیں. اہل بیت کا ڈھونڈا ہوا قافلہ، چونکہ جس کی مجلس ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اور آنسوؤں سے خوراک بھی جاری ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑے لمحے کے لیے آنسوؤں کی خوراک کو آپ دیکھیے گا تاکہ ذکر کا حق ادا ہو جائے. ذکر کا حق ادا ہو جائے. تھوڑی دیر ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوفے میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے ایک باغی گروہ کو قتل کیا ہے، ہم نے خارجین کو قتل کیا. تو اس وقت نیابت امام سجاد نے بی بی جناب زینب کبریٰ ولی، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، ایک عابدوں کی زینت ہے، ایک علی کی زینت ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب عبادتوں کی زینت خاموش رہی وہیں سے علی کی زینت نے آواز اٹھائی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. جب عبادتوں کی میں شکر گزار، جب عبادتوں کی زینت خاموش رہی اس وقت بی بی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کر کے ہمیں ذلیل کر دیا ہے؟ کہا سن، ہم کل بھی عزت دار تھے، ہم قیامت تک عزت دار رہیں گے. ذلیل تو ہوا ہے اور تیرا لشکر ذلیل ہوا ہے اور تم ہمیشہ ذلیل ہوتے رہو گے، یہاں تک کہ 1400 سال بعد تارا گڑھ کے مومنین بھی تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے. 1400 سال بیت جائیں گے، قیامت آتی رہے گی، تمہارا لشکر، تمہارے لوگ رسوا ہوتے رہیں گے. تو اس وقت ابن زیاد نے شام میں خط لکھا. خط یہ لکھا بہتر ہے کہ ان کو چھوڑ دے، کوفے سے ہی ان کو آزاد کر دے، اس لیے کہ میں جو نقشہ دیکھ رہا ہوں تو اور تیرا لشکر اس کے لائے ہوئے سیلاب میں غرق ہو جائے گا. میں اپنی زبان میں وہ باتیں پہنچا دوں آپ تک. تو یزید نے کہا کہ نہیں، یہاں لے کر کے آیا جائے. تو اب لشکر والوں، آپ کو پتہ ہے کوفے والوں کو جب پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں تو راستے میں یہ جو 45 دن کا سفر تھا یہ 13 مہینے میں طے ہوا ہے. 45 دن کا سفر. اچھا کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ آنسوؤں کی خوراک کو ذرا سا روکیے گا. یہ 45 دن کا سفر، یہ کوفے سے سیریا تک کا یہ سفر کیوں ہوا 13 مہینوں میں؟ اصل میں یہ جب بھی کوفے کے راستوں سے گزرتے تھے تو وہ لوگ حملہ کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نیزوں کو چھین لیتے تھے، پھر وہ نیزے واپس لیے جاتے تھے، پھر ان پہ حملہ کیا. یعنی جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے حملہ ہو جاتا تھا. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے، تو پھر انہوں نے ظلم اور بڑھانے کے لیے الگ الگ صحراؤں سے لے کر کے گزرے. ایسی ایسی جگہوں پہ لے کر کے جاتے تھے کہ جہاں پہ بس پانی ہے، سامنے دریا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے. اچھا ابن زیاد نے کہہ دیا تھا کہ میں علی کی بیٹی کی وہ کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ تو اور تیری حکومت ڈوب جائے گی، تیری حکومت برباد ہو جائے گی. اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا. شام میں متوجہ ہو کر کے سنیے گا اور آپ متوجہ ہیں. شام میں میرے سرکار، شام میں یزید نے اعلان عام کیا تھا کہ بڑے بڑے ملکوں کے پریزیڈنٹ کو